अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में डंडा है और मैंने आज तोप पहनी हुई है, गाउन टाइप। बेसिकली आज मैं आपको स्टोरी सुनाने लगा हूँ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है वो कुरान पाक में स्कैटर्ड है। अल्लाह ताला ने उनका कुछ जो उनके वाक़यात का हिस्सा है वो किसी और सूरह में बयान किया है, कुछ किसी और सूरह में, जैसे सूरह तौहा में भी ज़िक्र है, सूरह कसस में भी है, सूरह नमल में भी है। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है वो मैं इन शॉर्ट आपके साथ डिस्कस करूँ। जो सिग्निफिकेंस है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी का वो ये है कि आप वाहिद अल्लाह के वो रसूल हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम किया है कोह तूर पे। अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया है, गुफ्तगू की है, बातें की हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुली निशानियाँ भेजी, खुली आयात बैयनात, और वो दे के फ़िरौन के पास भेजा। और अफसोस कि फ़िरौन के लिए कोई भी निशानी जो थी वो फ़ायदेमंद नहीं थी। खैर, वाक़या शुरू यहाँ से होता है कि मिस्र जो एक जदीद सल्तनत बन चुकी हुई थी, फ़िरौन जो उसका हाकिम था, उसने दो ग्रोह बनाए हुए थे, एक बनी इसराइल की कौम और एक मिस्री कौम। वो ये करता था कि वो मिस्री कौम जो उसकी अपनी कौम थी उनको इज़्ज़त देता था, जबकि बनी इसराइल की को ज़लील करता था, हकीर करता था। वो दिन रात मजदूरी करते थे और बजाय इसके कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको उनकी उजरत दी जाए, वो उनको मज़ीद जुल्म का शिकार करता था, जुल्म करता था, जबर करता था। और अनइवन लॉस थे, यानी कि अगर कोई मिस्री गुनाह करे तो उसके लिए माफ़ी है, लेकिन अगर कोई बनी इसराइल गलती करे तो उसके लिए डबल सज़ा है। उसका जुल्म बढ़ता गया और बनी इसराइल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहे कि या रब्बुल आलमीन हम पर अपनी रहमत फरमा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरादा किया, सूरह कसस में अल्लाह ने फरमाया कि हमने इरादा किया कि हम बनी इसराइल पर अपना फ़ज़ल करें और उनको फ़िरौन के जुल्म से निजात दें। तो एक दिन फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि उसकी सल्तनत तबाह हो रही है। उसने मुअब्बिरों को बुला के पूछा कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है। तो उन्होंने बताया कि जी आपकी जो वो कौम जिसको आपने हकीर रखा हुआ बनी इसराइल, उस कौम में एक बच्चा पैदा होने वाला है, लड़का, जो आपकी सल्तनत तबाह बर्बाद कर देगा और जो इस निज़ाम को उलट फेर देगा। असल में वो निज़ाम था जुल्म का। तो वो जो बच्चा आएगा वो जब जवान होगा तो वो इस जुल्म को ख़त्म करके अदल व इंसाफ, रहम का ज़माना लेके आएगा। फ़िरौन ने जब ये सुना तो फ़िरौन ने कहा जी इसने एक हुक्म लिखवा दिया कि बनी इसराइल के तमाम लड़के अगर पैदा हों तो उन्हें कत्ल करवा दिया जाए, अगर बेटियां हों तो इन्हें ज़िंदा रख दिया जाए। जब ये उन्होंने फ़िरौनियों ने हुक्म जारी कर दिया तो बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा, उनके हाथ जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो उनके दिल में खौफ आया कि कहीं फ़िरौन जो हैं वो मेरे बेटे को शहीद ना कर दें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हमने जिस तरह वही की जाती है वैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को तसल्ली दी और उन्हें कहा कि आप जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद करके पानी में बहा दें। तो उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को, छोटे से थे, उनको संदूक में बंद किया और बंद करके दरिया में बहा दिया और अल्लाह के सपुर्द कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो संदूक पानी में बहता नील के रास्ते फ़िरौन के दरबार में पहुंच गया। और फ़िरौन की जो घरवाली थी उन्होंने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को गोद दे लिया और पालना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में शुरू से वो मोहसिनीन में से थे। उनके जहन में शुरू से ये सवाल आता था कि ऐसा क्यों है कि बनी इसराइल पे जुल्म व सितम और मिस्रियों के साथ जो है वो रहम। वो इस बात पर बहुत परेशान रहते थे और वो जुल्म के ख़िलाफ़ बोल पड़ते थे। अगर वो देखते थे, क्योंकि थे वो शहज़ादे, लेकिन अगर वो देखते थे कि किसी बनी इसराइली पे जुल्म हो रहा है तो वो फ़ौरन उस जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाते थे और वो रहम दिल थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब मूसा अपनी जवानी को पहुँचा तो हमने उसे हुक्म और इल्म अता फ़रमाया, व कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन, और हम मोहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करते। यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी स्टार्ट होने वाली है जो अभी हम आपके साथ आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हमने ये तालाब क्यों दिखाया, ये बकरियां क्यों दिखाई और अभी तक मेरे हाथ में असा क्यों है। असल में हुआ ये था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच चुके थे
تو ایک دن وہ مصر میں جا رہے تھے، تو دن کے ٹائم ایک مصری کسی بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا. تو اس بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ میری مدد کریں. موسیٰ علیہ السلام گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس مصری کو منہ پہ مکہ مارا اور وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے دعا کی، اللہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ شیطان کی وجہ سے ہوا ہے، میری ہرگز نیت نہیں تھی کہ میں اسے قتل کروں، تو اللہ تو مجھے معاف فرما دے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو معاف فرمایا. اور جناب موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ جو آپ نے احسان مجھ پہ کیا ہے میں اب یہ خطا دوبارہ کبھی نہیں کروں گا. اگلے دن پھر موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو وہی بنی اسرائیل کا شخص وہ کسی اور مصری سے لڑ رہا تھا اور اس نے جناب موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا. اب جب موسیٰ علیہ السلام پھر اس کی مدد کرنے لگے اور مصری کو مارنے لگے تو وہ مصری آگے سے بولا کہ اے موسیٰ، کیا تو مجھے اسی طرح قتل کر دے گا جیسے کل تو نے ایک اور شخص کو قتل کیا ہے؟ کیا تو مصر میں جبار بن کے رہنا چاہتا ہے؟ کیا تو رحمان بن کے نہیں رہنا چاہتا؟ یہ بات تھی تو ایک شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، فرعونی جو ہے نا وہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو آپ وہاں سے بھاگیں. یہ میں نے بکری کا بچہ اس لیے اٹھایا ہوا ہے کہ آگے بڑی خوبصورت اسٹوری آنے والی ہے. اور جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام اس خبر کو سن کے مصر سے بھاگے تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، یا رب العالمین آگے تو صحرا ہی ہے اور تو میری ہدایت کرنا، تو میری مدد کرنا، بے شک تو غفور الرحیم ہے. موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ دور کہیں انہیں ایک کنواں نظر آیا اور لوگ وہاں پہ اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہے تھے. وہاں پہ دو لڑکیاں بھی تھیں جو اپنے ریوڑ کو لے کے سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھیں اور وہ پانی نہیں پلا رہی تھی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے ان لڑکیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا آپ اپنے ریوڑ کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا جب تک یہ لوگ نہیں جائیں گے تو ہم اپنے ریوڑ کو پانی نہیں پلا سکتے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کے دل میں رحمت تھی، چونکہ وہ لوگوں سے پیار کرتے تھے، چونکہ وہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے تھے، فوراً گئے اور ان کے ریوڑ کو پکڑا اور جا کے پانی پلا کے ان لڑکیوں کے حوالے کیا. اور یہ ذرا درخت دکھائیے گا. اور چھپ کر کے خاموشی سے جا کے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ تو جو بھی مجھ پر رحم نازل کر دے میں اس کا فقیر ہوں. تو بس یہ دعا کرنی تھی. تو ان میں سے ایک خاتون، ایک لڑکی چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ابو آپ کو بلا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو اجرت دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے والد کو سارا قصہ بتایا تو ان کے والد سمجھ گئے کہ یہ ایک معمولی انسان نہیں ہے، یہ ایک رحم دل انسان ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے گا. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بکریوں کا ریوڑ انہیں دیا. انہیں کہا کہ اے موسیٰ، آپ میری ان بکریوں کے ریوڑ کو 7 سال تک چرائیں یا 10 سال تک چرائیں، آپ کی مرضی، اور میری ایک بیٹی سے آپ نکاح کر لیں. اور یوں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پہ فضل کی، ان کی روزی کا بھی انتظام کیا، ان کے رہنے کا بھی انتظام کیا، ان کی شادی بھی کروا دی. تو یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ دعا بڑی خوبصورت ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو آپ لوگ بھی یہ دعا کیا کریں جب کبھی آپ مصیبت میں ہوں تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم آپ کے سارے مسائل حل کر دے گا. ابھی ہم اگلی سٹوری بھی آپ سے شیئر کرنے والے ہیں. ایسے نہیں ہے جی جناب. تو آپ نے دیکھا میں اس وقت پہاڑی پہ چڑھا ہوا ہوں، اور میں پہاڑی پہ اس لیے چڑھا ہوا ہوں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب 10 سال ریوڑ چرایا اور اپنی مدت جو انہوں نے وعدہ کیا تھا پوری کی، تو اپنی بیوی بچوں کو لے کے، اپنے کنبے کو لے کے اور ریوڑ کو لے کے چلے. اور رستے میں انہوں نے دیکھا کہ رات کا وقت تھا تو دور پہاڑ میں کہیں آگ جل رہی تھی. تو انہوں نے اپنی بیوی بچوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کچھ آگ کا بندوبست ہو جائے. اور جیسے ہی وہ پہاڑ پر چڑھے جس کا نام کوہ طور تھا، تو اب وہ سین آنے والا ہے کہ کائنات میں اس سے خوبصورت سین آپ کو نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں تمہارا رب بول رہا ہوں، اپنے نالین اتار دو، تم مقدس وادی طویٰ میں ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، اور اللہ محسنین کو یہی اجر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ جاؤ میری رسالت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور فرعون کے پاس جاؤ
اور فرعون کو کہو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، اور میری طرف سے 2 نشانیاں، ایک نشانی یہ عصا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین یہ عصا ہے، میں اس کی مدد سے پتے جھاڑتا ہوں، ریوڑ سنبھالتا ہوں، موذی جانوروں کو مارتا ہوں، اور اگر بہت زیادہ تھک جاؤں تو اس طرح سے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس عصا کو پھینکو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے یہ عصا پھینکا تو یہ اژدہا بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس اژدہے کو دیکھ کے دوڑے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ خوف نہ کرو، واپس آؤ، اس کو پکڑ لو، یہ پھر اپنی پرانی حالت میں آ جائے گا۔ بے شک میرے ہاں رسولوں کو کوئی خوف نہیں الا یہ کہ وہ قصوروار ہوں، اور اگر وہ قصور کر کے توبہ کریں اور سیدھے چلتے رہیں تو اللہ کو بہت غفور و رحیم پائیں گے۔ یہ سورہ نمل میں واقع ہے، اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پلٹ آؤ، میرے ہاں رسولوں کو کوئی خوف نہیں الا یہ کہ وہ قصوروار ہوں، اور اگر وہ توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیں تو اللہ کو بہت ہی غفور و رحیم پائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا اپنا دائیں ہاتھ بغل میں ڈالو۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ڈالا تو وہ چمکتا ہوا روشن نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو واپس کر لو تو اپنی پرانی حالت میں آ جائے گا۔ تو جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام یہ نشانیاں لے کے فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موسیٰ علیہ السلام نے کھلی کھلی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ نیل سرخ ہو جائے گا تو نیل سرخ ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے جو بھی کہتے جاتے تھے ویسے ویسے وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ فرعون کو دکھاتا رہا، لیکن فرعون ایمان نہیں لایا، اور بالآخر اللہ رب العالمین نے فرعون کو ساروں کے سامنے سمندر میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو عزتیں دے دیں۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آخری وقت میں فرعون ایمان لے آیا تھا۔ فرعون نے کہا میں ایمان لایا رب ہارون و موسیٰ پہ، لیکن اللہ پاک نے فرمایا فرعون اب ایمان لا رہے ہو، اس سے پہلے تمہیں بے تحاشا نشانیاں دکھائیں تب تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو ہمیں بھی اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ ابھی اس واقعات میں اور بھی بڑی کچھ کمپلیکسٹیز اور مزیدار چیزیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ جزاک اللہ۔